بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم 12واں ایڈیم کریں گے، ابو بورڈ۔ بورڈ کے ویسے جو لفظی ترجمہ ہے وہ تختے کا ہے، کسی بھی یہ تختے کا، ٹیبل کا، اس کو ہم بورڈ کہتے ہیں۔ اور لیکن اگر ہم اس کے تھوڑا سا ہڈن میں جائیں تو جو ڈیک ہے، ڈیک آف شپ، عام طور پہ یہ اس سے منسوب کیا جاتا ہے بورڈ، یہ والا جہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں کشتی کا، یہ والا جو فلور آف دا شپ، اس کو ہم ڈیک کہتے ہیں۔ تو یہ بورڈ اس سے منسوب ہے۔ اب ابو بورڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ والا جو بورڈ ہے، یہ ڈیک ہے، یعنی فلور آف دا شپ ہے، اس کے اوپر رہنا۔ ویسے یہ لفظی ترجمہ ہے۔ اب ہم اس کے جو ہڈن میننگ ہے، جو ایڈیمز کا استعمال کے لحاظ سے ہے، تو وہ ہے اوپنلی، صاف ہونا، دھوکہ نہ دینا، وداؤٹ اینی ٹریکری، کوئی بھی ٹرک نہ ہو۔ جو بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں، جو بزنس ڈیل ہو رہی ہے، کاروباری کوئی معاہدہ ہو رہا ہے، کوئی بھی کسی قسم کا لین دین ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، اس کے اندر آپ کو صاف ستھرا ہونا چاہیے اور واضح ہونا چاہیے، تب یہ محاورہ اس وقت ابو بورڈ بولا جائے گا۔ یا ٹو پرفارم سم تھنگ آفٹر کلیریفائنگ، اگر آپ نے کچھ بھی کرنا ہے وہ کلیریفائی کر دیں گے، یہ والا کام کرنا ہے یا ایسے کرنا ہے۔ کوئی چیز چھپی نہیں ہونی چاہیے، ڈھکی چھپی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ابو بورڈ کا مطلب کیا ہوا؟ اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنے لین دین میں، اپنے معاہدوں میں واضح ہونا، چھپی ہوئی کوئی بھی چیز نہ کرنا۔ اب اگر ہم اوریجن اگر اس کا دیکھیں تو ابو بورڈ سے پہلے بلو بورڈ جو ہے نا، وہ محاورہ استعمال ہوا ہے اگر ہم ہسٹری میں جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے سر کرسٹوفر ہیڈون نے۔ یہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی تھے اور ایسٹرولوجسٹ بھی تھے اور یہ آتھر بھی تھے۔ انہوں نے کتاب اپنی 1603 عیسوی میں ان کی ایک کتاب آئی تھی، ان ڈیفینس آف جوڈیشیل ایسٹرولوجی، یہ والی بک۔ تو سر کرسٹوفر ہیڈن جو ہے، انہوں نے اپنی کتاب ان ڈیفینس آف جوڈیشیل ایسٹرولوجی میں سب سے پہلے بلو بورڈ جو ہے وہ یوز کیا، یعنی کہ اگر فرض کریں یہ والا بورڈ ہے تو اس کے نیچے ہونا۔ پھر اس کے بعد 17th سینچری میں یہ والا جو بلو بورڈ تھا، یہ استعمال اس کا کم پڑ گیا، اور اس کی جگہ انڈر ہینڈ جو ہے، ہاتھوں میں ہونا، انڈر ہینڈ، یہ سنگل ورڈ کے طور پہ ایک ایڈیم سٹارٹ ہوا، اور یہ ابھی تک بھی ایسے چلتا ہے۔ یہ ایک الگ سے جو ہے وہ ایڈیم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 1616 میں کسٹم آف دا کنٹری بک کے اندر بیومونٹ اینڈ فلیچر نے سب سے پہلے ابو بورڈ کا ورڈ جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ تو اب اس کی ہسٹری کے ابو بورڈ سے کیا مراد لیا جاتا تھا، اس کے پیچھے دو جو ہے نا سٹوریز ہیں جس کی وجہ سے ابو بورڈ محاورہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ کہتے ہیں یہ ان اوقات کا واقعہ ہے جب سمندروں کے اندر جو پائریٹس تھے، ان کی حکومت تھی۔ پائریٹس کسے کہتے ہیں؟ جو پانی کے اندر جو ہے نا کشتیوں کو لوٹتے ہیں، ان کو ہم اردو کے اندر کہتے ہیں بحری قزاق۔ بحری قزاق، جو بحری قزاق ہیں، تب سمندروں میں ان کا کیا کہتے ہیں کہ ایک حکومت ہوتی تھی، وہ مکمل طور پہ وہاں پہ لوٹ مار کرتے تھے۔ تو وہ کیا کام کرتے تھے؟ یہ جو ڈیک ہے شپ کا، یہ والا پورشن جو بورڈ ہے شپ کا، اس کے نیچے جگہ ہوتی ہے، اس میں کھانے پینے کی اشیاء رکھی ہوتی ہیں، بعض اوقات جانور جو ہیں وہ، یا اور کوئی سامان لاد کے لیا جا رہا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو بحری قزاق تھے وہ کیا کرتے؟ ان کے نیچے چھپ جاتے، اندر جو ان کے اندر جو جگہ بنی ہوتی ہے ڈیک کے نیچے، بورڈ کے نیچے، وہ یعنی کہ بلو بورڈ چلے جاتے، اس کے اندر چلے جاتے۔ تو اس سے کیا ہوتا کہ جس کشتی کو انہوں نے لوٹنا ہوتا، کسی اور جہاز کو لوٹنا ہوتا،
تو وہ جہاز والے یہ سمجھتے کہ یہ تو ایک عام تاجر ہیں، اس کے اوپر قزاق نہیں ہے، کیونکہ جو قزاق لوگ تھے ان کا ایک گیٹ اپ ہوتا تھا، وہ شکل سے نظر آ جاتے تھے، ان کے پاس تلواریں، اسلحہ، ان کا لباس، پھر جنگوں میں شامل ہو کے ان کے کیا کہہ سکتے ہیں اعضاء جو ہیں، کسی کا ناک کٹا ہے، کسی کا کان کٹا ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، یعنی کہ ان کے شکل و جسامت سے وہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ڈاکو لوگ ہیں، یہ قزاق ہیں، بحری قزاق ہیں۔ تو وہ چھپ جاتے نیچے، پھر وہ ایکسرسائز کرتے تھے، کھاتے زیادہ تھے، دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ وہ صحت مند ہوتے تھے، تو یہ نیچے رہتے۔ جب وہ جہاز ان پہ ٹرسٹ کر لیتا کہ یہ تو ہم جیسے ہی لوگ ہیں، تجارتی کوئی بھی، تو جب یہ ان کے پاس جاتے تو پھر یہ اندر سے جو ڈاکو ہیں وہ باہر آ جاتے۔ ایک آدھ شخص جو ان کا کوئی کمزور سا ہوتا وہ باہر کھڑا رہتا، یعنی وہ اباو بورڈ ہوتا۔ تو اس بارے میں یہ کہا جاتا کہ بلو بورڈ نہیں ہونا چاہیے، اباو بورڈ ہونا چاہیے۔ اب بلو بورڈ ہونا کیا ہے؟ چھپے ہونا، ڈھکے ہونا، دھوکہ دینا۔ تو اباو بورڈ کیا ہے؟ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، جو سامنے ہے، جو واضح ہے۔ یہ تو ایک سٹوری ہے جس سے کہا جاتا ہے کہ اباو بورڈ جو ہے وہ نکلا۔ دوسری سٹوری یہ ہے کہ جب آپ پرانے وقتوں میں دیکھیں تو لوگ جو تاش کھیلتے تھے، جوا کھیلتے تھے، تو وہ تاش جو ہے وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے، ابھی بھی آپ موویز کے اندر دیکھتے ہیں جو تاش ہے وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے، چیئرز کے اوپر آمنے سامنے۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے کہ وہ نیچے سے، ٹیبل کے نیچے سے، اب ٹیبل جو ہے وہ بھی بورڈ کی طرح ہے، ٹیبل کے نیچے سے، تو وہ کہتے کہ اگر کسی کے ہاتھ نیچے ہیں تو یہ کوئی ٹرک کر رہا ہے، یا تو کارڈ کے پتے چینج کر رہا ہے یا چھپا رہا ہے، تو وہ بھی بلو بورڈ بات چلی جاتی۔ تو ہاتھ ٹیبل کے اوپر رہنے چاہیے، میز کے اوپر رہنے چاہیے، وہ کیا ہوگا؟ وہ اباو بورڈ ہوگا۔ تو اب ہم آتے ہیں اس کے ایگزامپلز کی طرف۔ تو جو ایگزامپلز ہیں اس میں پہلی ہے دی ڈیل بٹوین پارٹیز، دو جو پارٹیز ہیں ان کے درمیان جو ڈیل ہے، واز کمپلیٹلی اوپن، وہ مکمل طور پہ کھلم کھلا ہے، اینڈ اباو بورڈ، اس میں کوئی چیز بھی چھپی ڈھکی نہیں ہے، واضح ہے۔ اب دوسرا جو سنٹینس ہے، دی کمپنی ایکسپیکٹڈ دا ڈیل ٹو بی کلیئرڈ اباو بورڈ، جو کمپنی ہے وہ چاہتی ہے جو ڈیل ہو وہ واضح ہونی چاہیے، اس میں کوئی بھی چیز ہڈن نہیں ہونی چاہیے۔ اب تیسرا جو سنٹینس ہے، ہز ایکشنز، اس کے جو اعمال ہیں، اباو بورڈ، وہ کوئی بھی کام کرتا ہے اس کی جو سرگرمی ہے وہ اباو بورڈ ہے، وہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو ان ساری ہسٹری کے بعد اور ان ایگزامپلز کے بعد اور امیجز کے بعد مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ اباو بورڈ جو ہے وہ اب یاد رہے گا، نہیں بھولے گا۔ اور اگلے ایڈیم تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔